شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فالج کا جھٹکا لگے تو پانی کے ساتھ تو خم ملنگا کھا لو۔ دمے کا مسئلہ ہو تو صبح کے وقت لونگ چبایا کرو۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پیا کرو۔ رات کو الائچی منہ میں رکھ کر سونے سے زندگی بھر منہ میں بدبو نہیں آتی۔ بچھو ڈنک مار لے تو پیاز کا چھلکا باندھ لو، زہر کا اثر فوری ختم ہو جائے گا۔ میتھی کی چٹنی بنا کر کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہو تو دودھ میں سوئیاں بنا کر کھاؤ۔ بکری کا پیشاب الرجی والی جگہ پر لگانے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ چوہے کا جوٹھا کھانے سے کالا یرکان ختم ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی پلکیں گھنی ہوں وہ بچہ دماغ کا تیز ہوتا ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن کے دانت ٹیڑھے ہوں وہ بہت ہی زیادہ چلاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گھر میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں الائچی ڈال کر ابال کر پینے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے باتھ روم کرنے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دودھ میں کھجور ڈبو کر کھانے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کھانے سے ذیابطیس میں آرام ملتا ہے۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ انگوروں کا جوس پینے سے ٹی بی کے مرض میں افاقہ ملتا ہے۔ کچے امرود کھانے سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پکی ہوئی خوبانی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں ابھار ہو، پھولنے کی شکایت ہو تو خوبانی کی گٹھلی کھانے سے ابھار ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کو کسی صاف رومال میں رکھ کر کوٹیں تاکہ اس میں پانی نکل آئے۔ اس میں شہد ملا کر پلائیں، ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر گلے میں خرابی ہو، آواز بیٹھ جائے تو ادرک پر تھوڑا سا نمک لگا کر کھانے سے گلا بیٹھا ہوا صاف ہو جاتا ہے۔ کالا نمک، اجوائن اور سونف، ان سب کو ہم وزن لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، بد ہضمی میں آرام آ جائے گا۔ دماغی کمزوری، وقت سے پہلے بال سفید ہونے اور دائمی نزلے کا بہترین علاج۔ 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈھک دیں۔ صبح نہار میں بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ استعمال سے ان امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ سفوف کریلا موٹاپے کو دور کرنے کی بہترین دوا ہے۔ اس کے لیے 2 ماشا سفوف کریلا ہمراہ پانی روزانہ صبح نہارمو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کان میں چند قطرے ڈالیں، آرام مل جائے گا۔ ماشا ہلدی کا سفوف دن میں 3 مرتبہ تازہ پانی سے روزانہ کھانے سے بلغمی 3 دمہ دور ہو جائے گا۔ کدو کے بیج کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جوں کا دلیا بنا کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن بچوں کو سبق یاد نہ ہوتا ہو اخروٹ کھایا کریں۔ صبح کے وقت کھجور پر شہد لگا کر کھانے سے قد جلدی بڑھ جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 50 گرام انگور کھائیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد روزانہ 4 عدد کیلے کھائیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد 1 انار کھائیں۔ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ بڑھتے پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد چکوترا استعمال کریں۔ رات کا کھانا کم کھائیں، مٹھائی اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد ارکے سنا کی 2 بیج پی لیں۔ جب بھی بند گوبھی پکائیں تو کاٹنے سے پہلے اسے دھو لیں۔ کاٹنے کے بعد دھونے سے سارے وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ چنگم چپک گئی ہے تو چھری کو ذرا سا گرم کر کے چنگم کو اتار دیں، پھر متاثرہ حصے پر سپریٹ لگائیں اور صابن سے رگڑ کر دھو لیں۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔
ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کچے مٹر چبانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے بہرا پن دور ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہو تو نمکین لسی پئیں۔ قبض ہونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ میتھی پانی میں ابال کر پینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کمر کے نیچے نیم کے پتے رکھ کر سونے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میں گاؤں سے شہر جا کر سبزی بیچنے لگا۔ شہر میں ایک عورت روزانہ مجھ سے سبزی لیتی۔ ایک دن کہنے لگی کہ سبزی بیچنا چھوڑ دو اور میرے گھر پہ کام کرو، مہینے کا 1,00,000 روپے دوں گی۔ میں مان گیا اور مالکن کے گھر رہنے لگا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے جسم سے روح نکل گئی، کیونکہ میری مالکن تو میری قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں یہ سوچ کر لاہور آیا تھا کہ یہاں آنے کے بعد میرے حالات بدل جائیں گے، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا۔ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے نوکری تو کوئی ملتی نہ تھی۔ میں نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے، لیکن جو کام کرتا مجھے نقصان ہی ہوتا تھا۔ میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم ایک سبزی کا ٹھیلا لگا لو۔ اس کام میں تو میں ماہر تھا، لیکن میرا تعلق گاؤں سے ہونے کی وجہ سے مجھے سبزیوں کے بارے میں کافی اندازہ بھی تھا۔ مجھے لگا کہ سبزی کا ٹھیلا لگا کر میں آسانی سے پیسے کماؤں گا، اور اس لیے میں نے اپنی باقی بچی کچی رقم بھی ایک پرانا ٹھیلا خرید لیا۔ میرا وہ دوست بھی سبزی کا کام ہی کرتا۔ اس کی مدد سے میں نے سبزی منڈی جا کر کافی ساری سبزیاں خریدی اور لاہور شہر کی سڑکوں پر نکل گیا۔ میرے دوست نے مجھے جو علاقے بتائے تھے میں ان سب میں سارا دن پھرتا، لیکن صرف چند ہی لوگوں نے مجھ سے سبزی خریدی، اور میں تھکا ہارا رات کو واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا جو میں نے کرائے پہ لے رکھا تھا۔ سونے کے لیے چارپائی پہ لیٹا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کون کہتا ہے کہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے؟ جب مرد پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوں اور وہ انہیں نبھانے میں ناکام ہونے لگے تو اس سے زیادہ کمزور شاید کوئی اور نہیں ہوتا۔ میں بھی خود کو بہت بے بس اور کمزور محسوس کرنے لگا۔ ابا کے انتقال کے بعد اپنی بیوہ ماں اور 4 جوان بہنوں کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی، اور میں چاہ کر بھی ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے میں ناکام ہو گیا۔ خدا سے بہتری کی دعا مانگتے مانگتے نہ جانے مجھے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آنے والے کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں فجر کے بعد ہی گھر سے نکل جاتا اور رات گئے تک بامشکل 200-300 روپے بھی نہ کما پاتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میرا گزارا کیسے ہوگا، اور میں اپنے گھر والوں کو خرچے کی رقم کیسے بھیجوں گا۔ مجھ پہ تو کمرے کا کرایہ بھی چڑھ گیا تھا۔ میری سبزیاں سڑنے لگی تھی اور اب تو لوگ باسی کہہ کر انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ جب سے بڑے بڑے سپر سٹور بنے تھے، لوگ سبزیاں بھی وہیں سے خریدنے لگے اور ہم جیسے ٹھیلے والوں کا کام پوری طرح ختم ہونے لگا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے نقصان ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اب واپس اپنے گاؤں لوٹ جانا چاہیے۔ یہ شہر شاید مجھے راس نہیں آیا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت ہی جدید ہو گئے تھے۔ ہوٹلوں کے باہر تو لمبی لمبی قطاریں ہوتی، لیکن سبزی کی دکانیں خالی نظر آنے لگی تھی۔ میرا اب شہر سے دل ہی چاٹ ہو گیا تھا۔ میری ٹوٹی ہوئی ہمت دیکھ کر میرا دوست کہنے لگا، 2-4 دن اور کام کر کے دیکھ لو، پھر بھی اگر تمہیں نقصان ہو تو بھلے واپس چلے جانا۔ اس کی بات مان کر میں رک گیا اور اگلے دن پھر ٹھیلا لے کر نکل پڑا۔ سارا وقت میرے ذہن میں یہی ٹینشن سوار تھی کہ میں اگر خالی ہاتھ گاؤں لوٹ گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ میری بہنوں نے تو بہت ہی امید کے ساتھ مجھے ریل گاڑی میں بٹھایا تھا کہ بھائی شہر جائے گا تو ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میری چھوٹی بہن ابھی صرف 14 سال کی تھی، اور وہ جب بھی مجھے فون کرتی تو شہر سے بہت ساری چیزیں لانے کی فرمائش کرتی۔ اسے گڑیا سے کھیلنے کا بہت شوق تھا، اور آج تک میں اسے گڑیا بھی نہیں دلا پایا۔ میرے لیے ناکام ہو کر واپس لوٹنا بھی بہت مشکل تھا، اور یہاں رہ کر ہر دن نقصان اٹھانا بھی ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور آج ایک نئے اور امیر علاقے میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کبھی اس طرف نہیں آیا تھا، میرے دماغ میں اب صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے ناکام ہو کر واپس نہیں لوٹنا۔ بڑے بڑے بنگلوں کے آگے میں پوری آواز سے سبزی بیچنے لگا۔ میں صدائیں لگاتا علاقے میں داخل ہوا تھا،
اور ایک عورت جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان تھی اپنے بنگلے سے نکل کر باہر آئی. شاید وہ کہیں باہر جا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر رک گئے. اس کا لباس بالکل نئے زمانے کا تھا جسے دیکھ کر مجھے شرم محسوس ہونے لگی. میں نے فوراً ہی اپنی نگاہیں جھکا لی اور وہ ایک ایک سبزی اٹھا کر اس کا بھاؤ معلوم کرنے لگی. کچھ دیر میں اس نے بہت ساری سبزیاں خرید لی اور مجھے قیمت سے کہیں زیادہ پیسے ادا کر کے واپس چلی گئی. قیمت دے کر گننے کے بعد میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو پورے 1000 روپے زیادہ دے کر گئی تھی جو میرے پورے دن کی کمائی ہو سکتی تھی. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. دل ہی دل میں یہ سوچتا ہوا اپنا ٹھیلا آگے کی طرف دھکیلنے لگا کہ جس 1000 روپے کے لیے میں سارا دن دھوپ میں گلی گلی گھومتا ہوں اور وہ 1000 روپیہ ان بنگلے والوں کے لیے تو خاک برابر بھی نہیں. مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اتنے دنوں کی مستقل کوشش کے بعد آج پہلی بار میں نے ایک ساتھ اتنے سارے پیسے کمائے تھے. شاید میری دعائیں قبول ہونے کا وقت آ گیا تھا. کافی دیر میں علاقے کا چکر لگاتا رہا لیکن ان بڑے بڑے بنگلوں کے آگے تو جیسے ویرانی چھائی ہوئی تھی. کوئی بھی میری آواز پر نکل کر باہر نہیں آیا تھا. تھوڑی دیر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر میری بکری نہیں ہونے والی، اس لیے میں نے دوسرے علاقے کا رخ کر لیا. سارے دن کے بعد میں نے بہت سے مشکل سے 300 روپے مزید کمائے تھے اور میڈم کی 1000 روپے ملا کر میری دہاڑی اچھی بن گئی. گاؤں سے بار بار اماں کا فون آ رہا تھا. میری بڑی بہن کی شادی سر پر تھی اور مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے گاؤں بھجوانے تھے. میں نے وہ 1000 روپے سنبھال کر رکھ لیے. اگلے دن میں ٹھیلا لے کر سبزی بیچنے نکلا تو خود ہی میرے قدم اس بنگلے کی طرف بڑھنے لگے. دل میں ایک امید سی تھی کہ شاید آج بھی وہ میڈم اسے سبزی خرید لے. اس کے بنگلے کے آگے پہنچ کر میں نے 2-4 بار آواز لگائی تھی. وہ مسکراتے ہوئے بنگلے سے باہر آئی. جینز کے اوپر سفید نیم برہنہ سا ٹاپ پہنے ہوئے، بالوں کو لہراتی ہوئی. نہ جانے سبزی خریدنے کیوں آئی تھی. اتنے بڑے بنگلے میں تو کئی نوکر بھی موجود ہوں گے تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ خود آ کر ایک معمولی ٹھیلے والے سے سبزی خریدتی. مگر مجھے تو اپنی کمائی سے غرض تھی، اس لیے میں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا. میں خوش ہو گیا تھا کہ چلو آج بھی میرے دن کی شروعات بہت ہی اچھی ہو گئی. میڈم کہنے لگی کہ تم بہت اچھی سبزی دے کر گئے تھے. سبزی بہت ہی تازہ تھی. میڈم کہنے لگی کہ تم بہت ہی اچھی سبزی دے کر گئے تھے. سبزی بہت ہی زیادہ تازی تھی. تم روزانہ یہاں سبزی دینے کے لیے آ جایا کرو. اس کی بات سن کر میرا چہرہ کھل اٹھا. مجھے لگا شاید وہ سبزی خود پکاتی ہے اس لیے خریدنے بھی خود ہی آتی ہے. کافی دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتی سبزی خریدتی رہی. اس کے انداز میں ذرا بھی غرور نہیں تھا اور پھر میرے ہاتھ میں کل جیسے ہی زیادہ قیمت پکڑا کر جانے لگی. میں نے آواز دے کر کہا کہ میڈم آپ نے کل بھی مجھے زیادہ پیسے دیے تھے اور آج بھی شاید غلطی سے زیادہ پیسے دیے ہیں. وہ کہنے لگی نہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اس سے تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خریدنے لا. اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے گڑیا خرید کر گاؤں بھجواؤں گا. اپنی بہن کے چہرے پہ گڑیا دیکھ کر آنے والی خوشی کا سوچ کر ہی میں خوش ہو گیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ آگے اس علاقے میں اور کوئی باہر آنے والا نہیں، اس لیے میں نے اپنا رخ دوسرے علاقے کی طرف کیا اور سارا دن سبزی بیچتا رہا. باقی کے دن وہی معمولی سی کمائی ہوئی تھی لیکن اس عورت کے پیسے جوڑنے کے بعد میرا منافع اچھا خاصا بن گیا تھا. رات جب تھکا ہارا سونے کے لیے لیٹتا تو اس عورت کا چہرہ میری آنکھوں میں سما گیا. وہ تو میرے لیے کوئی نیکی کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی. میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ صرف حسین ہی نہیں بلکہ کس قدر نیک عورت بھی ہے، ورنہ آج کے دور میں کون کسی کا اتنا احساس کرتا ہے. میں نے فی الحال واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے سوچتے سوچتے ہی میں نیند کی وادی میں اتر گیا. میں نے اپنے دوست کو بھی بتا دیا کہ اب پہلے سے زیادہ سبزی فروخت ہونے لگی ہے. یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گیا لیکن میں نے اسے میڈم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا. پھر یہ تو معمول بن گیا میں روز صبح سب سے پہلے اس کے بنگلے کے آگے جا کر آواز لگاتا اور وہ ایسے ہی باہر آتی جیسے میرا انتظار کر رہی ہو. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھ سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی. اب تو وہ مجھے میرے نام سے پکارنے لگی. وہ میرے سارے حالات بھی جان کے اور روزانہ ہی مجھے زیادہ پیسے دینے لگی. اس کی اس مہربانی پر میں بہت زیادہ حیران تھا. وہ بہت ہی پیار سے مسکرا کر کہتی، اسماعیل تم بہت ہی اچھے انسان ہو اور بہت محنت سے پیسے کماتے ہو. دیکھنے میں بھی تم بہت ہی خوبصورت ہو. اگر اپنا خیال رکھا کرو گے تو بالکل ماڈل لگو گے. میڈم کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کیونکہ آج تک کسی نے میری تعریف نہیں کی تھی. گھر واپس آ کر میں نے کافی دیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں میرا قد کافی لمبا ہے اور میں دیکھنے میں بھی بالکل کڑیل جوان تھا. دراصل ہمارا تعلق پنجاب کے گاؤں سے تھا.
اور میں نے ہمیشہ ہی سادہ اور تازہ غذا کھائی تھی۔ میرا رنگ روپ بھی بہت ہی صاف ستھرا اور نکھرا تھا، لیکن خاندان کی ذمہ داریوں اور بہن کی شادیوں کی فکر نے مجھے کبھی ٹھیک طرح سے آئینہ دیکھنے کی فرصت بھی نہ دی۔ میڈم کے بولنے پر جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے خود بھی اپنا بہت ہی اچھا آپ لگنے لگا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر خوب تیار ہو کر ٹھیلا سجائے بنگلے کے آگے پہنچ گیا۔ میڈم باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر اور مسکرا کر کہنے لگی، واہ اسماعیل، آج کے دن عید کا چاند لگ رہی ہو۔ میڈم کی بات سن کر میں پوری طرح شرما گیا۔ وہ سبزی خریدنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے ابھی اپنی 4 بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں اور اس لیے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر لاہور جیسے بڑے شہر میں آ گیا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر وقت پر اپنی بہنوں کو رخصت کر سکوں۔ میڈم میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہو تو میرے پاس ایک آفر ہے۔ میڈم کی بات پر میں سبزی تولتے تولتے رک گیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کی نیلی نیلی آنکھیں بہت ہی زیادہ کشش تھی اور مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میڈم میرے قریب آئی تو میرا سانس رکنے لگا اور وہ کہنے لگی، اگر تم اپنا ٹھیلا فروخت کرو اور میرے گھر میں ایمانداری سے کام کرو تو میں تمہیں مہینے کا 1,00,000 روپیہ دوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہاری 4 بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے نبٹ جائیں گی۔ میڈم کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ان کے گھر میں کام کرنے کے بدلے وہ مجھے 1,00,000 روپے کیسے دے سکتی تھی؟ مجھے لگا شاید کوئی بہت ہی مشکل اور محنت طلب کام ہوگا، اس لیے میڈم اتنی بڑی رقم دینے کی بات کر رہی ہیں، لیکن 1,00,000 روپیہ مہینہ کما کر تو میرے سارے مسئلے ہی حل ہو جانے تھے۔ میری بڑی بہن کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ سبزی فروخت کرنے میں بھی تو بہت زیادہ محنت لگتی تھی، کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں گلی گلی گھومنا پڑتا تو کبھی سخت سردی کے باوجود بھی سویرے سویرے گھر سے نکلنا پڑتا۔ لاہور شہر کی تو گرمی بھی غضب کی تھی اور سردی بھی زوروں پر ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر مجھے بنگلے کے اندر رہ کر کام کرنا تھا تو اس سے زیادہ اور کیا اچھی بات ہو سکتی تھی۔ مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر میڈم چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہیں رہنے کے لیے ایک بڑا سا کوارٹر بھی دوں گی اور تمہارے کرائے کے مکان سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ادھر تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی اور کسی بھی چیز کی پریشانی بھی نہ ہوگی۔ میری کمائی کا اچھا خاصا حصہ تو کمرے کے کرائے میں ہی نکل جاتا۔ اس لیے یہ بات سن کر میں نے فوراً حامی بھر لی اور میڈم سے کہا کہ مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں، لیکن زیادہ مشکل کام تو نہیں کرنا ہوگا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی، نہیں بھائی، کوئی مشکل کام نہیں، بس بنگلے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے ہیں۔ میں بنا سوچے سمجھے ہی اگلے دن 20,000 روپے میں اپنے ٹھیلے سے میں ساری سبزی فروخت کر دی اور میڈم کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ میڈم کا نام مرینا تھا اور ان کا بنگلہ بہت ہی شاندار تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بڑے ہوٹل میں آ گیا ہوں۔ میں نے اتنی خوبصورت اور مہنگی چیزیں کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھی تھی جو میڈم کے گھر میں جگہ جگہ پر موجود تھی۔ میڈم نے مجھے ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میڈم میرے برابر والے صوفے پر بیٹھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میڈم کو میری گھبراہٹ کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً ہی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اسماعیل تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ملازموں کو ملازم نہیں سمجھتی بلکہ برابری کا درجہ دیتی ہوں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی عورت کا لمس محسوس نہیں کیا، اس لیے میڈم کا یوں میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو عورتیں غیر مردوں کے سامنے گھونگھٹ بھی نہیں اٹھاتی، لیکن یہ شہر کی عورتیں تو بہت ہی زیادہ آزاد خیال ہو چکی ہیں۔ وہ بتانے لگی کہ ان کا پرانا ملازم چھٹیوں پر چلا گیا اور شاید وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے بنگلے میں کام کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ ایک ملازمہ ہے جو کچھ دیر کے لیے آتی ہے اور کھانا پکا کر اور ساری صفائی کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ میڈم نے مجھے بنگلے کے جو کام بتائے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے تھے اور اتنے معمولی سے کاموں کا 1,00,000 روپیہ ملنا میرے لیے تو بہت ہی انوکھی بات تھی، لیکن مجھے عام کھانے سے مطلب تھا، پیڑ گن کر مجھے کیا بھلا ملتا۔ میں خوشی خوشی میڈم کے بتائے کام کرنے لگا، وہ میرے آگے پیچھے ہی تھی، مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ مجھے کام بھی سمجھا رہی تھی۔ میڈم مرینا نے بتایا تھا کہ ان کا شوہر کام کے سلسلے میں باہر کے ملک گیا ہوا ہے اور شاید 6 مہینے کے بعد ہی واپس لوٹ کر آئے گا۔ کام کرتے کرتے میری نظر دیواروں پر لگی تصویروں پر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ خوبصورت سی میڈم مرینا کا شوہر تو عمر میں ان سے 2 گنا بڑا تھا۔ میڈم مرینا تو بہت ہی جوان اور خوبصورت تھی اور ان کے انداز بھی ایسے تھے کہ کبھی کبھی تو میں ان سے جان بوجھ کر نظر چرا لیا کرتا۔ یہ میرا مگنے میں پہلا دن تھا اور رات تک میں میڈم کے ساتھ ساتھ ہی کام کرتا رہا۔
میڈم نے خود ہی میرے اور اپنے لیے چائے بنائی، جیسے پی کر میں اپنے کوارٹر میں آیا جو بہت ہی بڑا اور آسائش تھا۔ آرام دہ بستر پر لیٹتے ہی مجھے ایسی نیند لگی کہ پھر صبح ہی میری آنکھ کھلی، لیکن میری طبیعت بہت ہی بوجھل ہو رہی تھی اور میرے پورے جسم میں بہت ہی درد ہو رہا تھا۔ بستر کی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ساری رات بستر پہ جنگ لڑی ہو، جبکہ میں تو ایک ہی کروٹ پر سونے کا عادی تھا۔ ساری رات گہری نیند سونے کے باوجود بھی تھکاوٹ کا احساس مجھ پر حاوی تھا۔ میں آنکھیں مسلتا ہوا جلدی اٹھا۔ مجھے تیار ہو کر فوراً میڈم کے پاس جانا تھا اور ان کے سارے دن کے کام سمجھنے تھے۔ میں میڈم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازہ بجایا تو ان کی آواز پر اندر ہی چلا گیا۔ وہ ابھی تک سیاہ نائٹی میں موجود تھی اور بستر پر بیٹھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے آرام آرام سے سارے کام بتاتی گئی، جو بہت ہی زیادہ نہیں تھے۔ میں سارے کام سمجھنے کے بعد اپنے کام پر لگ گیا۔ میڈم کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور ایک جوان مرد ہونے کی وجہ سے میرے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ رات میڈم نے چائے بنائی، کہنے لگی کہ ساتھ مل کر لان میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ میں میڈم کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کہ ان کا فون بجنے لگا اور وہ فون سننے کے لیے سائیڈ میں گئی تو میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا اور ساری چائے نیچے زمین پر گر گئی۔ میں نے جلدی سے خالی کپ رکھ دیا اور میڈم کو نہیں بتایا کہ چائے ضائع ہو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ واپس آئے تو انہیں لگا کہ میں چائے پی چکا ہوں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ان سے اجازت لے کر اپنے کوارٹر میں آ گیا اور مجھے نیند لگ گئی۔ رات گہری نیند میں تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ رات کے اس پہر میڈم میرے ساتھ میرے بستر پر موجود تھی۔ ان کی حالت انتہائی قابل اعتراض تھی۔ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہی تھی وہ بھی ناقابل بیان تھا۔ مجھے اٹھتا ہوا دیکھ کر میڈم گھبرا گئی اور کہنے لگی، اسماعیل، آج تم چائے پی کر سوئے کیوں نہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ہاتھ سے چائے گر گئی، اس لیے میں نے چائے نہیں پی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آئی ہے اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ وہ مسکرا کر میرے نزدیک آئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں 1,00,000 روپے کیوں دے رہی ہوں؟ ان کی قربت سے مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا اسی وقت تم میری نگاہوں کو بھاگ گئے۔ تم بالکل ویسے ہی تھے جیسا شخص میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی، لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک عمر رسیدہ شخص سے کروا دی۔ میں غریب گھرانے سے تھی، میرا باپ ایک معمولی سا ملازم تھا۔ پھر ایک دن فیکٹری میں ہونے والے حادثے کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی۔ ہمارے حالات مزید خراب ہو گئے اور پھر میرے باپ کا سیٹ میرے باپ کی عیادت کے لیے ہمارے گھر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر میری خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ اس نے میرے باپ کے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر میری شادی اس سے کروا دی گئی تو وہ میرے ماں باپ کا سارا خرچہ اٹھا لے گا اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم بھی مکمل کروائے گا۔ میرے ماں باپ کو لگا کہ اولاد کی قربانی دے کر وہ اپنی باقی اولادوں کا مستقبل سنوار سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اسی وقت میں کم عمر تھی اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتی، اس لیے مجبوراً میں اس بنگلے نما قید خانے میں پہنچ گئی جہاں میری تمام خواہشات اور آرزوؤں کو قید کیا گیا۔ میرا شوہر عمر میں مجھ سے اس قدر بڑا تھا کہ اس کی اور میری خواہشات بالکل مختلف تھی۔ وہ میرے جذبات کو تسکین پہنچانے سے بھی قاصر تھا اور میں مجبوراً اس کے ساتھ دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ تم سے ملاقات ہونے سے پہلے ایک کاروبار کے سلسلے میں 6 مہینے کے لیے وہ آسٹریلیا گیا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے تسخیر کرے، میری ہی محبت میں مجھے ہرا دے۔ میں اپنے شوہر سے شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہر رات تڑپتے ہوئے گزارتی آئی ہوں۔ میرا شوہر اپنے بلڈ پریشر کی دوائیاں لے کر سو جاتا ہے اور میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی ہوں۔ میں جوان تھی اور میری جوانی کے کچھ تقاضے تھے۔ فطری طور پر انسان کے اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں جن کی تسکین کے لیے وہ حلال طریقہ اپناتا ہے، لیکن مجھے کسی حلال طریقے سے تسکین حاصل نہیں تھی، اس لیے میں نے ایک غلط راستہ اپنا کر اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی ہر طرح سے پوری کوشش کی، لیکن تم کبھی نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ جان بوجھ کے نائٹی پہن کر میں نے تمہیں کمرے میں بلایا تاکہ تم مجھے دیکھ کر بے خواب ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں چائے میں نیند کی دوا دے کر سلایا تھا۔ اپنی خواہشوں کو مکمل کرنے لگی۔ میڈم کی بات سن کر مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح وہ اپنے جذبات کی خاطر مجھے بھی اپنے گناہوں میں برابر کا حصے دار بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں روپے پیسے میں تول دوں گی،
تمہاری بہنوں کی شادیاں اچھی جگہوں پر ہو جائیں گی اور تمہاری بیوہ ماں کے پاس بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی. بس تم میری کچھ خواہشات کو دل سے پورا کر دو تو میں تمہارے لیے سب کچھ آسان کر دوں گی. میرے سامنے دو ہی راستے تھے. اگر میں میڈم کی بات مان لیتا تو زندگی بھر گناہ کی دلدل میں پھنسا رہتا، اور اگر بات نہیں مانتا تو شاید غربت کی چکی میں مجھے زندگی بھر پیسنا پڑتا. بہت سوچنے کے بعد میں نے دونوں ہاتھ میڈم کے آگے جوڑ دیے. لاکھ روپے کے لیے میں اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں سبزی بیچ کر 200 روپے ہی کماتا تھا، لیکن مجھے سکون کی نیند آتی تھی. اپنی بہنوں کی شادی کی فکر ضرور تھی، لیکن حرام پیسوں سے میں کبھی اپنی بہن کی خوشی نہیں خرید سکتا. میری بات سن کر میڈم حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میں تمہیں اتنی اچھی آفر کر رہی ہوں اور تم حرام اور حلال کے چکر میں سب کچھ ٹھکرا رہی ہو. میں نے روتے ہوئے میڈم سے کہا کہ ہم غریبوں کے پاس ایمان کی دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور اگر یہ دولت ہی ہم سے چھین لی جائے تو پھر زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں رہتا. رات کے اسی پہر میں نے اپنا سامان سمیٹ لیا اور میڈم سے معذرت کی کہ میں نے ان کے سارے پیسے ان کو واپس لوٹا دیے. میری جیب میں صرف 500 روپے ہی باقی تھے. میڈم کو شاید مجھ سے اس رویے کی بالکل بھی توقع نہ تھی. وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی. لاکھ روپے کا لالچ اور ساتھ ہی بہنوں کی شادیوں کا کہہ کر وہ میرا ایمان خریدنا چاہتی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ پل میرے اختیار میں تھا اور میں جان بوجھ کر گناہ کا راستہ نہیں چن سکتا تھا. لاہور کی سرد رات تھی اور میں بے آسرا سڑک پر نکل آیا. میں نے نیکی کا یہ راستہ اپنے اللہ کے لیے چنا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا. مجھے کسی انسان سے نہیں اپنے رب سے امید تھی جو انسان کو ماں کے پیٹ میں بھی رزق پہنچاتا ہے. بس میری سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے ٹھیلے والوں سے بھی سبزی خرید لیا کریں تاکہ ہمارے گھر کا گزارا چل سکے، ہماری بہنیں بھی گڑیوں سے کھیل سکیں. میں نے دوبارہ سے کوشش کر کے اپنے دوست کی مدد سے پھر سے سبزی کا ٹھیلا لگا لیا. کچھ کم ہی صحیح لیکن رزق حلال تو تھا. رہی میری بہنوں کی شادیوں کی بات تو خدا نے ہر کام کا کوئی نہ کوئی وسیلہ طے کر کے رکھا ہے. مجھے امید تھی کہ وہ بھی عزت سے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی. آپ سب سے میری التماس ہے کہ دعا کریں کہ ہم ہمیشہ رزق حلال کمانے کی جستجو میں مصروف رہیں.